کشف المعجوب میں 8واں چیپٹر باندھا ہے اہل بیت اطہار کے بارے، 9واں چیپٹر باندھا ہے اصحاب صفا کے بارے، 10واں چیپٹر باندھا تابعین کے بارے۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جس نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ 11واں چیپٹر باندھا تبع تابعین، اور کم از کم 30 سے زیادہ تبع تابعین کا آپ نے اپنی کشف المعجوب میں ذکر کیا۔ پھر 12واں چیپٹر متاخرین کے بعد میں آنے والے اولیاء، 13واں چیپٹر باندھا مختلف ممالک کے صوفیاء کا ذکر کیا۔ کشف المعجوب میں پھر 14واں چیپٹر باندھا اہل تصوف کے مکاتیب اور حدود کا ذکر کیا۔ 15واں چیپٹر باندھا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی، فرمایا اپنی کتاب میں بڑے بڑے لوگوں نے توبہ کی مگر ایک ایسا بھی تھا جو شراب پیتا اور پلاتا تھا، نشے میں ہے، زمین پر دیکھا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس نے نشے کی حالت میں اٹھایا اور ادھر فروش کے پاس کہنے لگا جیب سے ہاتھ ڈال کر مجھے خوشبو دو۔ اس نے خوشبو خرید کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو ادھر بیچ دیا، خوشبودار کیا، اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ شخص بشر حافظ ہو گیا۔ علی حجویری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رات کو آواز آئی میرے نام کو سربلند کرنے والے، میرے نام کو زمین سے اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھنے والے، میرے نام کو خوشبودار کرنے والے، میں نے میرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دیا ہے۔ تو نے زمین سے اٹھا کر میرے نام کو اونچی جگہ پہ رکھا، ہم نے تیرے نام کو گناہگاروں سے اٹھا کر نیکوکاروں میں رکھ دیا۔ حاضرین محترم، توبہ کا ذکر کیا، پھر آگے 15ویں پارہ میں محبت کا ذکر کیا، 16واں چیپٹر میں 17ویں چیپٹر میں آپ نے جود و سخا کا ذکر کیا، بڑی خاص بات۔ تو علی حجویری فرماتے ہیں ایک ہے سخا اور ایک ہے جود۔ فرماتے ہیں سخا یہ ہے کہ اپنوں کو دینا، غیروں کو نہ دینا، اسے سخا کہتے ہیں۔ اور فرمایا جود یہ ہے اپنا ہو یا بیگانہ جوڑی بھر دینا، جوڑی بھر دینا۔ سرکار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں مقام سخا پر فائز حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور مقام جود پر فائز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ بے شک آگے اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کی شرحت اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مقام سخا یہ ہے اپنوں کو دینا اور اگر وہ خیر آ جائے اسے نہ دینا۔ فرمایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کھانا اس وقت نہ کھاتے تھے جب تک کسی کو ملا نہ لیتے تھے، تو ایک دفعہ دیکھا کوئی نہیں ملا تو دروازے پر ایک شخص آیا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کی پوجا کرنے والا ہوں، آتش پرست، مجھے ایک روٹی دے دو۔ اس نے یہ جان کر کہ آتش پرست ہے اسے کھانے میں شامل کر دیا۔ وہ بیچارہ چلا گیا، آواز آئی، وحی آئی، وحی آئی ابراہیم جس کو تو نے دروازے سے ہٹا دیا 70 سال ہو گئے ہیں میں اس کو روزی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وحی آئی 70 سال ہو چکے ہیں، پروردگار اس کو روزی دے رہا ہے، یہ مجھے مانتا بھی نہیں اور میں اس کو روزی دے رہا ہوں۔ اور ایک یہ روٹی لینے کے لیے ایک بار دروازے پہ آیا، تو نے اسے نہیں دیا، جاؤ اسے لاؤ پکڑو۔ گئے پیغام دیا، کہا پہلے تو آپ نے مجھے بٹھایا نہیں، کہا اسی نے تیرے نام پیغام بھیجا ہے، وہ کہہ رہا ہے قریب کر کے اسے کھانا دیا جائے۔ حاضرین محترم، جود کا معنی یہ ہے اپنا ہو جب ہے اس کی جھولی بھر دینا، جھولی بھر دینا۔ پھر آپ نے 18واں اب باب باندھا ہے کشف المعجوب میں بھوک کے بارے میں، 19واں باب باندھا ہے مشاہدہ کے بارے۔ مشاہدہ کا معنی ہے جلوہ۔ کبھی مقام موسیٰ یہ ہے عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا میں تکنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے تگانے میں کوئی ہار نہیں، موسیٰ تیری آنکھوں میں اتنی سخت نہیں کہ تو دیکھ سکے، دم دھرانی کا جواب آتا ہے۔ کہاں مقام موسیٰ کہ وہ بھی مشاہدہ کے لیے تڑپتے ہیں، کہاں مقام مصطفیٰ کہ اللہ پاک حضور خدا میں بلا کر پردے اٹھا کر فرماتا ہے محبوب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى۔ نام جب کی لحد سے آگے بڑھے۔ حاضرین، شیخ علی
پھر عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے 20واں چیپٹر باندھا صحبت کے بارے میں، فقیروں کی صحبت، فقراء کی مجلس میں بیٹھو۔ پھر آپ نے 21واں باب باندھا آداب صحبت، 22واں باب باندھا صحبت میں اقامت ٹھہرنا، 23واں باب باندھا آداب سفر، سفر کیا ہے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے۔ پھر آپ نے 24واں چیپٹر باندھا آداب طعام، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، دوست بیٹھے ہوں تو دوسرے کے لقمے پر نظر نہ رکھو، فقط اپنے لقمے پر نظر رکھو۔ فرماتے ہیں قرآن میں، حضرت علی حجویری فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا دوستوں کے درمیان اگر بیٹھے ہو، اگر اس کو اپنا لقمہ کھانے دیا جائے تم اپنا کھاؤ، یہ عدل ہے، اور اگر تم اپنا لقمہ دل سے دے دیتے ہو یہ احسان۔ آداب کلام 25واں چیپٹر باندھا چلنے پھرنے کے آداب، کہ چل قدم کیسے اٹھانا۔ پھر 26واں چیپٹر باندھا سونے کی آداب، 27واں چیپٹر باندھا آداب کلام اور خاموشی، 28واں باندھا ترک سوال، 29واں باندھا آداب نکاح، 30واں چیپٹر باندھا قرآن حکیم کا سننا، 31واں اچھے اشعار سننا، 32واں سنا قوالی کے پڑھنے والا بھی نیک ہو، اچھا ہو، خلوص سے پڑھے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں، تابعداری میں وہ کلام ہو جس کو سننے والے محبت سے سنیں۔ پھر 32واں 33واں احکام سماع، 34واں سماع کے بارے میں اختلافات، 35واں پھر صوفیاء کے مقامات سماع میں، 36واں فجر کیا ہے، 37واں نفس کے بارے میں، پھر 38واں جامع داری، اور 39واں باب باندھا آداب سماع۔ تو گویا آپ تصوف پر انسائکلوپیڈیا کی کتاب اگر اس کو پڑھنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں، تو حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب ایک جامع کتاب لکھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مینار نور ہے، مشعل راہ ہے، پیغام ہدایت ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت علی حجویری نے اپنے دور میں اللہ کا ذکر کیا، خدا کی قسم صبح قیامت تک اب یہ اللہ کا رب العزت کے ذمہ کرم پر ہوگا کہ وہ آئندہ آنے والے ادوار میں بھی علی حجویری کا ذکر اور چرچا اور رقہ بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے اولیاء میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں چنگے بندیاں دی او سنگت جی میں دکان اتارا سودا بانے الین گئی بھولیاں ہزارا۔ میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ رات پڑے او بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو تانگ سجن دے ستیاں یان جگاوے تے جس تم میں نل او گڑتی او دیتے تے اویو تم دے پانی جینے آئے نیند
محمد اویوان مکانی تے مرمر ایک بناون شیشہ تے مار پتھر ایک بن دے دنیا ہوتے تھوڑے ہی رہ گئے قدر شناس سجن دے جی میں دیکھا اوے عملہ او بلے کچھ نہیں میرے پلے جی دیکھا تیری رحمت بلے 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 عدل کرے دے وہ تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے فضل کرے دے وہ بخش جان میں جائبوں کالے آؤ حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی بزم میں آنے والوں پیغام یہ ہے جس طرح ان کے مرشد سید محمد حسن مدنی رحمت اللہ علیہ نے انہیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ خدا کو یاد کرنا یاد خدا میں زندگی گزارنا آج عرس مبارک کی تقریب میں پیغام یہ ہے سننے والوں ہمیں اپنی زندگی کو ذکر الہی سے سجانا چاہتا ہے بے شک اللہ کے مبارک نام سے اللہ کے مبارک ذکر سے اپنی زندگیوں کو آباد کرنا چاہیے جس طرح ان کے مرشد نے فرمایا تھا بیٹی علی حجویری ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرنا ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرنے کی عادت رکھنا جس طرح ان کے مرشد نے فرمایا تھا ہمیشہ جسم کو سختیوں میں رکھنا اطاعت میں رکھنا مجاہدے میں زندگی گزارنا ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں ہم کثرت سے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں ہم اپنے اخلاق اچھے کریں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی اس معاشرے کی اصلاح کی آپ کا معاشرتی کردار یہ ہے اس معاشرے کو ایسا کردار دکھایا جو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا ہوا اور ان بگڑے ہوئے لوگوں کے اخلاق کو اچھا کیا عادات کو اچھا کیا عقائد کو اچھا کیا نظریات اور افکار کو اچھا کیا آج صدیاں گزر گئی ہیں 979واں عرس مبارک پوری شان اور شوکت کے ساتھ رواں دواں ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت سرکار داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نگریہ میں آتے ہیں اس شہر میں بڑے بڑے بادشاہ رہتے ہیں مگر فرق یہ ہے بادشاہ جس وقت کرسی پہ ہوتے ہیں بادشاہ مرنے کے بعد زیر زمین جب جاتے ہیں تو وہ اسیر نظر آتے ہیں اور وہ فقیروں کی طرح نظر آتے ہیں اگر علی حجویری کی شان یہ ہے جس نے اللہ سے تعلق لگایا ہو جس نے اللہ کی عبادت کی ہو جس نے ذکر و اذکار کیا ہو جس نے دین اسلام کی خدمت کی ہو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری کی ہو آج اگر یہ زیر زمین چلے گئے تو یہ جانے کے بعد آج بادشاہ نظر آتے ہیں بے شک لوگوں کے دلوں میں آپ کا ذکر زندہ اور نمندہ اہل نظر سے پوچھو 900 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا ولی نہیں جس نے حضرت علی حجویری کے آستانے پر حاضری نہ دی میاں شیر محمد شرنپوری رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہو یا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہو یا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہو اس 900 سالہ تاریخ میں جس فقیر کو دیکھو جس ولی کو دیکھو جس درویش کو دیکھو وہ جہاں حاضری دیتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے قریب دیتا ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اگر وہ اس بارگاہ میں آتے ہیں اور 40 دن وہ ٹھہرتے ہیں اس میں ان کو کیا انوار ملے
کیا برکات ملی، کیا رحمتیں ملی، اور اس جگہ 40 دن انہوں نے جو مجاہدہ کیا۔ پھر کسی نے پوچھا حضور کیا آیا؟ تو حضرت معین الدین نے فرمایا سن لو، 40 دنوں میں جو میں نے دیکھا اس کا نچوڑ یہ ہے، گنج بخش فیض آدم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ اگر کوئی ناقص آ جائے یہ اس کو کامل بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی کامل آ جائے یہ کاملوں کو بھی رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہزاروں رحمتیں ہوں، ہزاروں برکتیں ہوں، ہزاروں انواروں کا جلیات کا ورود ہو۔ حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی پاک پر کہ جن کے جلوہ گری سے آپ کے عہد مبارک میں اس طرح توحید کا نور پھیلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ دکھایا، لوگوں کے بگڑے ہوئے اخلاق اچھے کی، معاشرے کی رسومات کو عین اسلامی نہج پر آپ نے ڈالا کہ رہتی زندگی تک آئندہ آنے والے، ہمیشہ لکھنے والے، کلام کرنے والے، بولنے والے آپ کو ہمیشہ خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارا آنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص، اول و آخر مل کر درود و سلام، بالخصوص سلطان الاولیاء حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حضور، اور بالعموم آپ کے والدین، بیٹھنے والے، دیکھنے والے جہاں جہاں ہیں، ان کو بھی میں اپنی دعا میں شریک کر رہا ہوں۔ فاتحہ، درود و سلام اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وأولاده وأزواجه وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا غياث المستغيثين يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم۔ اللہ کریم ہم سب کی عاجزانہ حاضری آج حضرت سلطان الاولیاء شیخ المشائخ بر صغیر پاک و ہند کے نجد تابہ اور ملک پاکستان میں ہر ایک کی چاہت کا مرکز، محبت کا مرکز حضرت سید علی بن عثمان ذات گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج اس سے مبارک کا دوسرا دن ہے۔ ہم جامع مسجد بیت الرحمن لاہور میں بیٹھ کر ان کی یاد میں ان کے نسب کا ذکر کیا، حسب کا ذکر کیا، تعلیمات کا ذکر کیا، کشف المعلوم کا ذکر کیا، ان کی کرامات کا ذکر کیا، اور اسلام کی اشاعت اور ارتقاء میں ان کا جو بے مثال کردار ہے اس کا ذکر کیا۔ کہ ہمارا ذکر و فکر کرنا، اہتمام کرنا، لنگر بنانا، فاتحہ خوانی، کہ سارے امور خیر اپنی بارگاہ میں قبول۔ آمین۔ ہم نے تیرا نیک بندہ سمجھ کر ذکر کیا، تیرا فقیر بندہ سمجھ کر ذکر کیا، اور تیرا وعدہ ہے کہ جہاں پر میرا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے زمین پر تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ذکر کی مدد مل جائے۔ پھر جب ان کو ملتی ہے، جب واپس جاتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے وہ محفل ذکر میں جتنے بیٹھے تھے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، گواہ ہو جاؤ جتنے آئے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتوں میں سے کہتا ہے مولا ان میں ایک ایسا بھی تھا جو چلتے چلتے گزرا، مجلس ذکر میں بیٹھا، جو بیٹھے ان کا تو حق بنتا ہے ان کو معاف کیا جائے، جو چند لمحوں کے لیے آیا کیا تو نے اسے بھی بخش دیا۔ بخاری کی کلمات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس فرشتے سے فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، میں بیٹھنے والوں کو نہیں دیکھتا کہ بیٹھنے والے کون ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کس کی سنگت میں بیٹھے، کس کی قربت میں بیٹھے، کس کی مائیت میں بیٹھے، کس نیک بندے کے قرب میں بیٹھے ہیں، اس کے صدقے بیٹھنے والوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے تیرے کامل بندے حضرت علی بن عثمان داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا ذکر کیا، ان کی عبادت کا ذکر، بیعادت کا ذکر، مجاہدے کا ذکر، مشاہدے کا ذکر، اور سرکار داتا علی اجمیری فرماتے ہیں میں خوش نصیب ہوں، میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی روضہ اقدس پر گیا، مجھے اونگ آ گئی اور وہاں پر آقا دو جہاں علیہ السلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
علی حجویری کو کوئی نصیحت فرما دیں، میرے آقا نے فرمایا علی حجویری نصیحت یہ ہے احبس حواسک، اپنے حواس پر کنٹرول کرو، دیکھنا کیا ہے، سننا کیا ہے، بولنا کیا ہے، سننا کیا ہے، چکھنا کیا ہے، چلنا کس طرف ہے، اپنے حواس پر کنٹرول کرو۔ علی حجویری وہ ہے جو حضور کی زیارت پانے والے، حضور کی کچہری پانے والے، اور اپنے دور کے ایک نجر دعویٰ، ایک عظیم المثال اللہ کے فقیر و درویش شہر یا اللہ، ان کی یاد میں ہم نے ذکر کیا، ان کی یاد میں ہم نے تلاوت کی، ان کی یاد میں ہم نے تعلیمات کا ذکر کیا، یہ سارا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، ذکر کرنا، فکر کرنا، لنگر بنانا، حاضرین کا بیٹھنا، اہتمام کرنا، یہ عاجزانہ، فقیرانہ، حقیرانہ اور یہ خاک سارانہ کوشش قبول کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک بارگاہ میں پیش خدمت میرے آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان انبیاء مرسلین علیہ السلام ان کی مقدس ارواح کو پیش خدمت قبول فرما، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، امام حسن، امام حسین، سادات پانچ طلبہ، آئمہ اہل بیت، سوا لاکھ اصحاب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درجہ درجہ پیش خدمت قبول فرما، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، جنیدیہ، بغدادیہ، جتنے دنیا کے اندر سلاسل قادریہ سب کو پیش خدمت قبول فرما، شہر لاہور میں مدفون جتنے اولیاء و صالحین ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے اولیاء، ملک پاکستان کے اولیاء، شرق کا غرب شمال تا جنوب اولیاء و صالحین، مذاکرین ذاکرات، ساجدین ساجدات، قانتین قانتات، صالحین صالحات، سائمین سائمات، اللہ اور اس کے رسول کو ذکر کرنے والے جو چہرے، اللہ ان تمام برگزیدہ ذوات گرامی کو یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ان کی مقدس ارواح کو پیش خدمت قبول۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں پیش خدمت قبول کرنا، بالخصوص سلطان الاولیاء، فخر المشائخ، زبدۃ العارفین، قدوۃ الصالحین، حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گان بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ کے حضور کے مجلس سعید پیش خدمت حضور قبول فرما۔ میرے اللہ اس مرد خلیق اور اس فقیر کے درجات بلند فرما، آمین، بلند سے بلند تر فرما، آمین، اس بارگاہ کا ادب عطا فرما، آمین، اس بارگاہ سے اپنی نسبت عطا فرما۔ آمین، اللہ کریم جو لوگ بھی علی حجویری کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے زہد و ورع کا صدقہ ہر ایک کا ذکر قبول فرما۔ علی حجویری کی کی ہوئی خدمت اسلام کا صدقہ، علی حجویری کے کیے ہوئے مبارک اسفار کا صدقہ، علی حجویری کے کیے ہوئے ذکر الہی کا صدقہ، ذکر رسالت اللہ کا صدقہ، دین اسلام کی اشاعت میں، فروغ میں، عروج میں انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا، اللہ کریم ان کے عظیم اس خدمت اسلام کا صدقہ اللہ ان کے ہر لمحہ درجات بلند فرما، لمحہ بلمحہ اپنے انوار و کرم کا ورود و حضور فرما۔ اللہ کریم جتنے لوگ جمع ہیں، ان کے چھوٹے بڑے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، حاجی اصغر علی رحمت اللہ علیہ، محترم شمعون اصغر صاحب کی والدہ محترمہ، اور جتنے بیٹھنے والے ہیں، میں تمام نمازیوں، عاشقوں، سننے والوں کے حق میں اور ان کے الواحدین کے حق میں، دنیا سے جانے والے رشتہ داروں کے حق میں، ایک ایک کے حق میں عرض کر رہا ہوں، یا اللہ بیٹھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، عرش و رتبہ میں چلے گئے، حضور کی شان کا صدقہ، سرکار کی عظمتوں، رفتوں، برکتوں کا صدقہ، بچوں کی ولایت کا صدقہ، صحابہ کرام کی صحابیت کا صدقہ، اہل بیت اطہار کی قرابت کا صدقہ، مودت کا صدقہ، اللہ کریم جانے والوں کی بخشش، آمین، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور مالک کائنات جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، ان پر گزر کی بھی بخشش فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے شاہ و گدا، پیر و استاد دنیا سے چلے گئے، کلمہ کو چلے گئے، اللہ ان کی معافی فرما، اور جانے والے جو عام ہیں ان کو جنت عطا کر، جو خاص ہیں ان پر اپنے انوار و کرم کی بارش فرما۔ پاکستان کے حالات اچھے کر، سیلاب زدگان کے لیے میری دعا ہے، وہ لوگ جن کے گھر اجڑ گئے
ان کے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا کر، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جن کی آزمائش ہوئی اللہ پاک ان پر رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما، اور جن کی کھیتیاں اجڑ گئی، گھر اجڑ گئے، زمینیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، تیری ذات مسبب اسباب ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے پروردگار عالم ان سیلاب زدگان پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، پاکستان کو امن سلامتی کا جھگڑا بنا، وہ لوگ جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار عالم ان سب کو دولت اخلاص عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کا اس دنیا میں اندر جو ہنر ہے، معاش ہے، کاروبار ہے، اس روزی میں ہزاروں گنا برکت عطا فرما، اس مسجد کی روشنی میں، اس مسجد کی ٹھنڈک میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ذکر و فکر کا اہتمام کرتے ہیں، تمام کی عمر دراز کا، تمام کے گھروں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں عطا فرما، ہمیں اتباع رسول علیہ السلام میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اولیاء سے محبت عطا فرما، اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کہ اولیاء یہ آئینہ دار ہیں ہدایت کے، رشد کے، نیکی کے، اللہ کریم ہماری نسبتیں اولیاء سے مستحکم فرما، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو جہاں جہاں رہتا ہے دنیا کے جس کونے میں اس کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، سرور کونین محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام غلاموں کی جان و مال کی حفاظت فرما، تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، میرے پروردگار بیٹھنے والوں کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کا ایک ایک لمحہ بیٹھنا قبول فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت مولانا فی الدنیا والآخرہ وانت ملجأنا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی رسول سیدنا محمد وعلی اولیائہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ سبحان اللہ۔